بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 56 آیات ہیں 56 سورہ نمبر 74. اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ یہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ گزرا کہ وحی آنا بند ہو گئی تھی، جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. وحی آنا بند ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید ڈپریشن ہوتا تھا کہ آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کے اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے مطلب ہم ہی ایسے حالات سے گزرتے ہیں، ہمیں اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ کہیں یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، مجھے کوئی جن نظر نہیں آیا، کوئی مجھے میرے دماغ کو کچھ جنات کا سایہ نہ ہو گیا ہو، کچھ بھی ایسا بندہ سوچ لیتا ہے نا اپنے بارے میں، اس طرح سوچا کرتے تھے. اس دوران آپ کہیں بھی پہنچتے تو جبرائیل امین نمودار ہو کے کہتے آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی وہی نہیں آ رہی تھی، وہ تسلی دینے کے لیے آتے تھے. یہ ہو رہا تھا، پھر دل کو سکون ہو جاتا. پھر کہتے ہیں کہ جو یہ فترۃ الوحی کے بعد یہ سورۃ المدثر کی یہ جو پہلی 7 آیات ہیں، 5 6 یا 7 آیات یہ نازل ہوئیں، پھر وحی کا نزول شروع ہو گیا. اور میں نے یہ بات سورۃ والضحیٰ کے بارے میں بھی پڑھی ہوئی ہے. ہاں، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. تو بہت سے مفسرین نہیں وہ کہتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں نا دونوں گروپس ہیں، آرا ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ دوسری وحی یہ ہے. اور جب آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا اور آپ پہ یہ نازل ہوئی تو آپ جیسے سورۃ مزمل کا اس کو پیر سورت کہا جاتا ہے، وہاں پر ہے کہ آپ کے اوپر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یہاں پر ہے آپ اب اپنا کور ہٹائیے اور یہ مطلب جو آپ کو ایک گول ہوتا ہے نا، جیسے لکھ کے لسٹ دی جاتی ہے، اب یہ کرنا ہے. وہاں پر کہا گیا کہ کام کرنا ہے تبلیغ کا، لیکن طریقہ نہیں بتایا گیا. کہا گیا کہ آپ اسٹرینتھ حاصل کریں تہجد کی نماز سے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو یہ چیزیں اتنی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی 490 میں نازل ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ واقعی دوسری وحی ہو یا تیسری ہو. سو دیر از نو دونوں طرح کی 3 طرح کی آرا ہیں، واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کریکٹر ہے بڑا پرومیننٹ، وہ ولید بن مغیرہ کا کریکٹر ہے. کون سے صحابی ہیں جن کے یہ والد صاحب ہیں؟ خالد بن ولید بن مغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، ٹو کور آؤٹ آف فیئر، خوف کی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے، کسی چیز سے چھپنے کی وجہ سے جب آپ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں اس کو مدثر کہتے ہیں. اے لپیٹنے والے، اے اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور لوگوں کو وارن کیجیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے. اپنے رب کی بڑائی اتنی بیان کیجیے، بتائیے کہ دنیا میں صرف رب پریورٹی ہے، یہ بتائیے. وثیابک فطہر اور اپنے کپڑے پاک رکھو. کپڑے پاک رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد آتی ہے کہ دوست کیسا ہوتا ہے، برا دوست کس کی طرح ہوتا ہے؟ جیسے لوہار کی دکان میں اس کی دھونکنے سے اور کچھ نہ ملے کہ کپڑے ہی تو کالے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو پرسونیفائی کریں تو، کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی وجہ سے جو آپ کی شخصیت پہ ڈپریشن آئے، آپ کی شخصیت پہ کچھ ایسا اثر پڑے
ان کی میل، ان کی گندگی، ان کی بری باتیں آپ کو ڈپریس کرتی ہیں، ایسے لوگوں سے خود کو فاصلے پر رکھیں. اور اگر لٹرل میننگ لیں کپڑے صاف رکھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس طبع اور زیادہ صفائی کا خیال کرنے والا کون تھا؟ دیکھیں ہمیگا کرنے کے لیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، دل کے کپڑے، دماغ کے کپڑے، اپنی روح کے کپڑے، اپنے جسم کے کپڑے صاف رکھ لیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، بہت بڑی بات ہے. مننا کہتے ہیں احسان. مننا اس احسان کو کہتے ہیں جو جتایا جائے، بار بار جتایا جائے. احسان کرنے والا احسان نعمت، اپنی نعمت کا احسان جتائے. اللہ جتا سکتا ہے اور اللہ جتاتا ہے پورے قرآن میں، ایسا ہی ہے. لیکن اللہ انسانوں کو پسند نہیں کرتا کہ جب وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اس کو جتانا شروع کرتے ہیں. وَلَا تَمْنُنْ، اور ہرگز نہ جتائیے احسان، تستکثر، اس لحاظ سے کہ آپ کو کثرت حاصل ہو جائے. کسی کے ساتھ اس لحاظ سے اچھا مت کیجیے. کرتے کیوں ہیں ہم کسی کے ساتھ اچھا؟ ہم کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا. ہم دوسرے کے ساتھ اچھا اس لیے کر رہے ہیں ریوارڈ میں وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. اس کی برتھ ڈے پہ 500 دے رہے ہیں تو میری برتھ ڈے پہ 600 لازمی آئیں گے. چلیں اگر 500 بھی نہیں آتے، 400 آ جاتے ہیں، تو پھر دیکھیں اس کے لیے ہمارے دل میں کیا مقام ہوتا ہے. اور ہمارے گھر میں ہمارے بچے سن رہے ہوتے ہیں جو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ مت کیجیے، کسی پر احسان اس لیے مت چڑھائیے کہ وہ آپ اس سے زیادہ لیں گے. آپ حق نہیں رکھتے. کسرہ، تکثر کا روٹ ورڈ کسرہ ہے، کثرت. اور کون سا طریقہ ہوتا ہے صرف لین دین کے علاوہ کسی پر احسان چڑھانے کا؟ کسی کے اوکھے ٹائم کام آ جانا، کسی کی ہیلپ کر دینا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے ہی نہیں، اس کی آزادی خرید لیتے ہیں. بہن بھائیوں میں جو ذرا ماٹھا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں جس کے اوپر مشکل حالات آ جاتے ہیں، اگر بہن بھائی اللہ کی مہربانی سے ہیلپ کر بھی دیتے ہیں تو ساری زندگی پھر کیا کہتے ہیں؟ جب مشکل پڑی تھی پھر کون کام آیا تھا؟ جب تمہارے سسرال والوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، جب تمہارے ہسبینڈ نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں بھائی ہی تھا نا تمہیں ہیلپ آؤٹ کیا تھا. آج میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے ٹائم تمہیں یہ یاد آ رہا ہے کہ میرا بیٹا نکما ہے، نکھٹو ہے، آوارہ ہے، تم بیٹی نہیں دینا چاہتی، تم بھول گئی ہو وہ وقت. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. اور کیسے، اور کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ ذرا آپ بھی سوچیں. ہم کیسے احسان جتاتے ہیں زیادہ حاصل کرنے کے لیے؟ کسی پر احسان کرتے ہی اس لیے ہیں، ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ٹائم پڑا تو پھر یہی کریں گے. کسی غریب کی ہیلپ اس لیے کر رہے ہیں مجھے کام پڑے گا تو پھر اسے کہہ دوں گی. یہ رشوت، سفارش کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری یہی ہوتی ہے. کسی کے گھر 2 بیٹیاں آم کی بھیج دیں گے نا، تو میرے بیٹے کی نوکری کے درخواست پر سائن کرنے ہیں، اس نے تو وہ کر دے گا. میں اس لیے کسی پر احسان کروں کہ مجھے اس سے زیادہ چاہیے، یہ نہیں کرنا. یہ بیسک رول ہے. مکن ابتدائی صورت ہے، یہ بیسک رول بتائے جا رہے ہیں. ایمان شروع یہاں سے ہو رہا ہے. 3 چیزیں اب تک ہم پڑھ کے آئے ہیں، 2 چیزیں پڑھ کے آئے ہیں. ایک کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہ لانا. ایک مسکین کو کھانا نہ کھلانا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سارا مطلب جو مکن قرآن ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے. یہ بنیادی انسانی صفت ہے کہ آپ کسی بھی دوسری مخلوق کو تکلیف میں نہ دیکھ سکیں، آپ کسی بھی دوسری مخلوق کو بھوکا نہ دیکھ سکیں. آپ کے اندر اتنی انسانیت ہونی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے اللہ نے کہی ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. لوگوں پر احسان اس لیے مت کرتے پھرو. میں نے تمہارے بچے کی فیسیں، تمہارے بچے یتیم ہو کے میرے گھر ٹھہرے، میں نے گھر پہ بنا دی. میں نے کبھی کرایہ لیا؟ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے، چلو وہ تو وہاں پڑھتے تھے، پھر بھی تمہارے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں ہی میں نے پڑھایا. آج بڑے ہو گئے ہیں تو یہ شادی کے فیصلوں میں مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. میں بڑا ماموں ہوں، میں بڑا چچا ہوں، میں بڑی پھپھی ہوں، میں بڑی تائی ہوں. ذرا گھروں میں اپنے رشتہ داروں میں جھانک کے دیکھیں یتیم بچے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، کتنے احسان انہیں جتائے جاتے ہیں. ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل کے یہ کام کر کے یہ کام کیا اس نے. یہ صورت انذار کی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مورل اور ایتھکس بتائے جا رہے ہیں کہ انسانوں کو ان گراؤنڈز پہ، ان سٹینڈرڈز پہ تیار کریں.
اور پھر ایسے جو انسان ایسے نہیں بنے پھر ان کا انجام بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے. یہ دیکھیے پھر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، لیکن کیا ہوگا؟ صبر کیجیے. آپ کو جواب میں کبھی بھی اچھائی نہیں ملے گی. پھر کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے رب کی خاطر صبر. احسان نہ جتائیں، کسی پر احسان نہ رکھیں. اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے کسی کے پر احسان نہ رکھیں. میں نے اتنا سہا، میں ایسے اے سی کے بغیر بیٹھی، میں نے پنکھا بھی اس دن بند تھا، لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، میں نے پڑھایا. کس پہ احسان لگا رہے ہیں ہم؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. آپ برے رویوں کو سہتے ہیں یا تو نہ سہیں، ایک کی 10 سنا دیں، یا سہتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں صرف کون ہونا چاہیے؟ اپنا اللہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو اگنور کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے میرے اگنور کرنے سے یہ شرمندہ ہو جائے، یہ اللہ سے کسی طرح جڑ جائے، اسے لگے کہ قرآن پاک پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ کسی طرح اللہ کی طرف آ جائے. اپنے رب کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی پریورٹی بیان کرنے کے لیے صبر کر جائیے، اپنی چیز کو قربان کر دیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بات ہی علیحدہ چینج ہو گئی ہے. جب پھونک ماری جائے گی، جس میں پھونک ماری جاتی ہے، کون سا سور؟ نقرہ کہتے ہیں اس آواز کو جیسے ہم ہوا کسی خالی برتن میں کرتے ہیں تو پھر اس میں جو آواز پیدا ہوتی ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ، تو وہ دن ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ کوئی آسان دن نہیں ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جس نے یہ کام نہیں کیے. یہ کتنے کام آئے ذرا کاؤنٹ تو کریں، کیا کیا کرنا ہے ہم نے؟ صبر. قُمْ فَأَنذِرْ، کھڑے ہونا ہے، بختی. کھڑے ہونا ہے ہر مظلوم کے لیے، کھڑے ہونا ہے اللہ کے ہر قانون کے لیے. ہم نے سٹینڈ لینے ہیں. فَأَنذِرْ، لوگوں کو وارن کرنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اخلاق نہ بدلے، اپنے مورل ایتھکس اور سٹینڈرڈ نہ بدلے تو پھر آپ کسی برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو پریورٹی بنا کے دکھانا ہے ہر کسی کو اپنے عمل سے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھنے ہیں، اپنی روحوں کو، اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے، اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی اہتمام کرنا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور چھوڑ دینا ہے، الگ کر دینا ہے گندگی سے خود کو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور ہم نے کثرت کی خواہش کے لیے احسان نہیں کرنا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور کبھی صبر کرنا ہے تو لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے. کتنے بنتے ہیں؟ 7 احکامات. آیت نمبر 7 تک ہے نا، آیت نمبر بھی 7 ہے اور احکامات بھی 7 ہیں. جی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے تو یہ ذرا بھی آسان نہیں ہوگا. ذرنی، لیو ہم، ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. لٹرل اس کا میننگ ہے ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بہت پڑھا لکھا، بہت شعر کہنے والا، بہت اونچا خاندان، بڑا اونچا حسب نسب، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل رسول اللہ کا سمجھتا تھا. سب سے بڑی بات اسی لیے اللہ نے اس کو اتنا کنڈیم کیا ہے کہ تیری ساری غور و فکر، تیری سارا انٹلیکٹ، تیری ساری ذہانت صرف اس باعثنس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے سے، قیادت، خانہ کعبہ سے بت نکالنے سے، جو ہمارے روزی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. مختلف قبیلے آتے ہیں تو ہمیں رائلٹی دیتے ہیں، جیسے کوئین الزبتھ کو رائلٹی ملتی ہے پوری دنیا میں انگلش بولنے والے ملک، کوئی بھی جہاں بھی انگلش بولی جاتی ہے رائلٹی ملتی ہے. سوچ بچار کر کے ابو جہل کو کہا کرتا تھا کہ ہم یہ جانتے تو ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب کنورسیشن ہوئی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے شاعر ہے. کہنے لگا نہیں، شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ آپ کو ڈیفینڈ کیا کرتا تھا، شاعر کا کلام نہیں ہے. انہوں نے کہا کاہن ہے. کہنے کاہن بھی نہیں ہے، مائنڈ ریڈر بھی نہیں ہے، کوئی جنون کا اثر ہے. کہنے لگا کوئی جنون میں انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق نہیں رکھتا. یہ کہا کرتا تھا. اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا.
اس صورت کے موقع پر یا کسی یہاں تو اس کا تذکرہ ہے نا ویسے کہ کسی موقع پر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بات پہ لے اینڈ دے والا معاملہ کر دیتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جناب ابو طالب کی وفات سے پہلے, وہ جس میں آپ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو. لیکن کچھ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں آپ کھڑے تھے تو یہ کنورسیشن کرنے کے لیے آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بات پر کمپرومائز کر لیجئے, کچھ آپ مان لیجئے, کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنورسیشن ہوئی تو آپ نے شاید آپ پہ یہ صورت نازل ہوئی مبارک اور آپ نے پڑھی تو پھر اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. ابو جہل کے ساتھ اس کا جھگڑا, اس نے کہا جس چہرے کے ساتھ گئے تھے ویسے واپس نہیں آئے ہو, امپریس ہو کے آ گئے ہو, مسلمان ہو گئے ہو. کہنے لگا نہیں مسلمان نہیں ہوا, لیکن یہ کافی دن گھر بند رہا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے یہ بات جھوٹی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اس چیز کو اللہ نے کنڈیم کیا. اب پڑھیں آیات دیکھتے ہیں. زرنی, اچھا یہ اکیلا تھا, اپنے ماں باپ کا سنگل چائلڈ تھا اور اس کو اللہ نے بہت سے بیٹے اور بہت سا مال دیا تھا. ون آف دا ریچسٹ پیپل ان مکہ. مائرہ یہاں بھی آ سکتی ہیں, ادھر بھی آ جائے تو مجھے ذرنی ومن خلقت وحیدا, لیو ہم, مجھے اس سے نمٹ لینے دیجئے جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا. وجعلت لہ, اور میں نے بنائے ہیں اس کے لیے مالا ممدودا, ایسا مال جو ہر لمحے بڑھنے والا ہے, اس کی مدد کی ہے, بڑھنے والا مال, گروئنگ. کوئی تجارت کرتا ہوگا یا کوئی بھی چیز اس میں ترقی آئے دن ترقی نصیب ہو رہی ہے اسے. وہ بنین, اور بیٹے دیے ہیں شہودا, ہر ٹائم حاضر رہنے والے. جیسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ وکیل ہے, ایک بچہ شاعر ہے, ایک بچہ پولیس میں ہے, ایک بچہ آرمی میں ہے, ہر ٹائم جہاں بھی اس کو کام پڑتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ اس کی ذہانت کا اندازہ کریں. آخر جینیٹکلی حضرت خالد بن ولید میں وہی آئی ہے نا کہ آپ نے 15 ہزار کے لشکر کے ساتھ 3 لاکھ کے جنگیں جیتی ہیں. قادسیہ, یرموک, کتنی ہی جنگیں حضرت خالد بن ولید کی. میں بک پڑھ رہی ہوں اور ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کی, اور ہر سپر نیچرل لگتی ہے لڑائی, سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوا ہے. اتنی اسٹریٹجیز تھیں حضرت خالد بن ولید کے پاس. غزوہ احد میں جو نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, یہی واپس آئے تھے درے سے پلٹ کے حضرت خالد بن ولید. تو یہ ذہین ترین شخص تھا. ایسے بیٹے تھے اس کے حضرت خالد بن ولید جیسے. نہیں, احد میں کفار کی طرف سے, جی ہاں, اس لیے مسلمان جیت گئے, اللہ کی مدد سے جیت گئے. بہرحال ان کی جو اسٹریٹجی تھی, غزوہ احد میں بھی ہم لوگ جیت ہی گئے تھے. تو وہ جو مال غنیمت آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو ہم مر جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں, تو اس ٹائم بھی نیچے نہ اترنا. مجھے یہ دیکھیں صحابہ جیسا ہمارا ایمان ہو سکتا ہے. بات یاد آئی تو راشدہ نے بہت اچھی بات یاد دلا دی. صحابہ جیسا ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم نے گھر بار نہیں چھوڑے, ہم نے قربانیاں نہیں دی, ہم نے اپنے اسلام کے نام پر اپنوں کی جانیں نہیں دی. اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فور اے ٹائم بینگ حکم کی خلاف ورزی, کوئی گناہ نہیں کیا. آپ کے اوپر جو قرآن اترا ہے اس کے خلاف نہیں چلے. آپ نے ایک بیٹل اسٹریٹجی بتائی ہے کہ یہاں سے مت ہٹنا, ہٹے ہیں, کتنی مار کھائی ہے. ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہ ہمارے ایمان صحابہ جیسے, نہ ہم نے ڈائریکٹ ان کی تربیت پائی ہے. اس کے باوجود ان کی ہر سیرت کے طریقے کی ہم نے مخالفت کے اوپر کمر باندھی ہوئی ہے. غزوہ احد کا نقصان یاد کریں اور پھر سوچیں کہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ایک ٹائم ہے, بیفور اٹس ٹو لیٹ. اگر ہم اس کی طرف نہیں لوٹتے ان طریقوں کی طرف تو پھر کیا انجام ہوگا. ایک اور جنگ تھی, صحابہ کرام نا ایک دفعہ بیٹل ہوتی ہے دن کو, تب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو راتوں کو جنگیں دونوں طرف سے, یہ ایک اصول تھا جنگوں کا, ختم ہو جاتی تھی. رات کو جیسے ہی شام ہوئی اپنے اپنے خیموں میں جا کے سو گئے. 3-4 دن گزر گئے, صحابہ پریشان, جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا, ٹائے نہیں چاہتے تھے. وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, رات کو فکر کی ہے کچھ ہے جو ہم سے غلط ہو رہا ہے, ورنہ اللہ کی مدد تو ہم نے دیکھی ہے. ہم تو پانیوں میں گھوڑے ڈالتے ہیں اور گھوڑوں کے سموں کی آواز آتی ہے جیسے پانی ٹھوس ہو. یس گرد کا لشکر کہتا تھا دیو آند,
یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ہمارا مقابلہ دیووں سے پڑ گیا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کشتیاں جلا کے جاتے ہیں اور ہمیں فتح نصیب ہو جاتی ہے. ہماری تعداد تو کوانٹٹی ہماری 10,000 ہوتی ہے، 15,000 ہوتی ہے، کہ 3 لاکھ کا لشکر ہوتا ہے، ہم جیت جاتے ہیں. وہ ذات رقیق وہ جس میں چینز والی لڑائی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو چین سے باندھا تھا ایرانیوں نے یا رومیوں نے، تو پھر اس میں بھی وہی چینز میں ہی پھنس کے مر گئے تھے اتنے زیادہ تعداد میں. کیا غلطی ہو رہی ہے؟ خیال آیا یار ہم لوگ مسواک نہیں کر رہے. ایک سنت چھوٹ رہی ہے. کتنی معمولی سی سنت ہے، آپ کو لگتا ہے معمولی سی ہے، ہمیں لگتا ہے معمولی سی ہے. ایک سنت چھوٹ رہی ہے. اب صحابہ کو یہ خیال آنا تھا، خیال آ گیا کہ ہم سے غلطی کون سی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مدد نہیں آ رہی اللہ کی. ہم سے کتنی سنتیں چھوٹ گئیں، کیسے مدد آئے گی اللہ کی، کیسے دعائیں قبول ہوں گی. صبح کو سارا مسلمانوں کا لشکر وہاں جو جتنے بھی درخت ملے، ہر کوئی سارے درختوں کو انہوں نے گنجا کر لیا. کسی کو جو ٹہنی ملی، کسی کو کوئی لکڑی سوٹی کچھ بھی ملا، مسواک کر رہے ہیں. اسی دن فیصلہ ہو گیا، جنگ جیت لی. یہ اہمیت تھی، ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنا پتہ تھا. خالد بن ولید کا جب مارکا ہوا ہے اس کے ساتھ مسلمہ کذاب کے ساتھ، مسلمہ کذاب کو شکست دی ہے، وہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا. جب وہ اس کی بیوی تھی اس کے خیمے میں، جیسے ہی وہ اس کو مارا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ شادی کیا ہے، اور بڑی من پسند بیوی ساری زندگی ساتھ رہی ہے بیٹلز میں. یہ مسلمانوں کا کلچر تھا، انہیں پتہ تھا اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو چلیں حضرت خالد کا واقعہ یہ پتہ ہو نہ ہو، مسلمہ کذاب کی بیوی سے نکاح کرنے والا. حضرت حفصہ جیسے ہی بیوہ ہوتی ہیں، حضرت عمر گئے ہیں حضرت ابو بکر سے میری بیٹی سے شادی کر لو، جیسے ہی عدت ختم ہوئی، یا بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے کہ نکاح نہ کرنے پڑیں، کوئی داماد نہ بن جائے. اور یا ان کو اسلام نے ایسا بدلا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی جیسے عدت ختم ہوئی انہیں پتہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اس کا دوبارہ نکاح کرنا ہے. نہ ان کی عزت آڑے آئی ہے، نہ ان کا خاندانی جاہلیت اور غرور آڑے آیا ہے. انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے. انہوں نے صرف مکے سے مدینے تک ہجرت نہیں کی ہے، انہوں نے جہالت سے روشنی کا سفر کیا ہے. اور یہ سفر ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. اور یہ سفر قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے پاسبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر پاسبل نہیں ہے. چھوڑیے مجھے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو بڑا مال دیا ہے پڑھنے والا، و بنینا شہودا، اور بیٹے حاضر ہونے والے، مہدت لہو تمہیدا. مہد کہتے ہیں ایون سرفیس کو. اس کے لیے زندگی بڑی ہم نے ایون کر دی ہے، بڑی آسان زندگی اسے دی ہے. ریاست کی راہ ہموار کی، وہ سرداری کر رہا تھا اپنے علاقے میں. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا. ان کلا، نیور، نو نو ناٹ ایٹ آل. کلا کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ایٹ آل، شدید انکار. انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس نے تو ہماری آیات کے ساتھ سٹبن ہو گیا ہے. اسے پتہ ہے یہ حق ہے، وہ گواہی دیتا ہے. اچھا پھر وہ جو بات ہو رہی تھی ابو جہل کی اور اس کی، آخر میں کہتا ہے تو ابو جہل بتاؤ پھر میں کیا کروں، ہم کس بیس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کریں. کہتا ہے جادوگر مشہور کر دو، کہو اس کا کلام جو بھی سنتا ہے وہ بدل جاتا ہے. لائک پائپر. آپ نے وہ دیکھا ہے کبھی کارٹون یا مووی، وہ پائپر پائپ بجاتا ہے تو پہلے تو وہ شہر کے سارے چوہے نکل جاتے ہیں. وہ اسے پرومس کرتے ہیں ہم تمہیں اتنا مال دیں گے. جب وہ مال نہیں دیتا تو وہ پائپ بجاتا ہے اور اس کے پائپ کی دھن کے اوپر سارے بچوں کو لے کر وہ ڈرون کر دیتا ہے، اس میں پانی میں غرق کر دیتا ہے. یہ جادوگر ہے، یہ نا گھروں میں پھوٹ ڈلوا رہا ہے، ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے. یہ ایسی بات ہے جس کے اوپر لوگ کیا کریں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے. بازاروں میں حاجی تو آتے تھے ان کے پاس، ہر سال عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، تو انہوں نے حج کے موقع پر جا کے ایک ایک کو کہنا شروع کر دیا، اور اسی کی تجویز پر ولید بن مغیرہ کی. انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ. رہقہ کا مطلب میں نے کل بتایا تھا، کسی کو یاد ہو؟ ڈھیر، پائلز. سأرہقہ صعودا، ہم اسے چڑھائیں گے بڑی مشکل. صعود کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھنا، اور بڑے مشکل پہاڑ پہ چڑھنا.
अन करीब हम उसे कुठन तरीके से ज़िंदगी गुजरवाएंगे। क्या वजह क्या है, उसका कसूर क्या है? इन्नहु फक्करा व कद्दरा, उसने बड़ा गौर व फिक्र किया इस्लाम पे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तोड़ने के लिए, उसका तोड़ करने के लिए, देखें उसने कितनी बड़ी तजवीज़ दी कि ऐसी बात करें कि बात हक भी हो तो लोग कहें कि हाँ ये ऐसा दीन है कि जुदाई पड़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो फिर इससे हट जाएं। मतलब लोग किसी ऐसी लॉजिक दे दी ना, कायल हो जाएं। इन्नहु फक्करा, उसने बड़ा गौर व फिक्र किया। उसके गौर व फिक्र ने फिर क्या किया, उसको बड़ा ठीक अंदाज़ा करवाया। व कद्दरा, उसने बड़ी चीज़ों को एसमुलेट किया है, गिना है, कैलकुलेट किया है और बड़ी कैलकुलेटेड कंक्लूजन निकाल के दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब इस तरीके से मुखालफत की जाए। मुफक्किर था अपनी कौम का। इन्नहु फक्करा व कद्दरा। तो इसीलिए मैं कहती होती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स अगर गलत हो गए ना, सारा मामला उलट हो जाएगा। पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पे मदरसा है, लेकिन हर पाकिस्तानी बेईमान है। फिर तो हमारी कौम को इतने मदरसों के होते हुए बिल्कुल ठीक होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कहीं गलती हमारे करिकुलम में, हमारे निसाब में गलती है। हमने पढ़ाना कुछ था, पढ़ा कुछ रहे हैं। हम मसलक पढ़ा रहे हैं, फ़िरकाबाजी पढ़ा रहे हैं, आयात भी ले आते हैं, अहादीस मुबारक भी ले आते हैं, तो सारा ज़ोर इस बात पे होता है दूसरा गलत है मैं ठीक हूँ। उसकी वजह से वो जो मेन कॉज थी, जो मुसलमान का मेन काम था इस दुनिया में आने का, वो छोड़ दिया गया। वो अब निसाब बदलने की ज़रूरत है। इन्नहु फक्करा व कद्दरा, वो भी बड़ा मुफक्किर था। व कद्दरा, और बड़ा उसने कैलकुलेट किया और अंदाज़े लगाए। फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दरा, अल्लाह ने कर्स किया है उसे, मारा जाए, हलाक हो, कैसे उसने अंदाज़ा लगाया। सुम्मा क़ुतिला कैफ़ क़द्दरा, उस पर फिर खुदा की मार पड़े, वो हलाक हो, उसने कैसे अंदाज़ा लगाया। सुम्मा नज़रा, फिर उसने देखा। उसने ये अंदाज़ा एक दो दिन में नहीं लगाया, बड़े गौर व फिक्र के बाद, बड़ा देखभाल के उसने ये किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। सुम्मा अबसा, फिर माथे पर तेवरी चढ़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें सुनने के बाद क्या कहा, हालांकि आप कह रहे थे कि कुरैश ईमान ले आओ, तुम्हारी सरदारियाँ जाएंगी नहीं, इस्लाम और ज़्यादा तुम्हें पावरफुल कर देगा, लेकिन उसने क्या किया, माथे पर बल आए उसके। उसने सारी बात आपकी सुनने के बाद कहा, गौर व फिक्र करने के बाद, अच्छा नफ़ा नुकसान, उसने सारे हिसाब किए। इसीलिए मैं कहती होती हूँ इस्लाम माइंड की गेम नहीं है, इस्लाम दिल की गेम है। माइंड से सोचेंगे नफ़ा नुकसान, तो माइंड क्या कहेगा, घर छोड़ने में नफ़ा है कि नुकसान है, दिमाग के लिहाज से नुकसान है। बाप आग कर दे, फैसिलिटीज से महरूम कर दे, नफ़ा है कि नुकसान है? दिमाग की गेम ही नहीं है। उसने क्या किया, उसने सुमन अबसारा, उसने गौर व फिक्र किया, बड़ा गौर व फिक्र किया। अल्लाह ने उसको कहा कि मारा जाए, कि उसने गौर व फिक्र किया। और फिर उसका गौर व फिक्र यही था कि उसने जमा तफरीक किया, कद्दारा, कैलकुलेट किया, इस्लाम लाने में फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। अगर इस्लाम कबूल कर लिया, क्या करना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, मिलेगा क्या। उसको लगा जो मिलेगा वो कम है, जो छोड़ना पड़ेगा वो ज़्यादा है। फिर उसने तेवरी चढ़ाई। सुम्मा अबसा वबसरा, फिर मुंह बनाया, बसरा मुंह बनाना। सुम्मा अदबरा, फिर पीठ फेरी, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। सारी बातें सुनने के बाद, सारे गौर व फिक्र करने के बाद उसने तेवरी चढ़ाई। उसने कहा वो नो, इस पे अमल नहीं हो सकता, इसमें नुकसान ज़्यादा है मेरा। अब देखें, एक काफिर सिर्फ किसी असबियत की बुनियाद पे छोड़ देता है, और एक मुफक्किर, उसका गुनाह कितना बड़ा है कुरान उसको रिकॉर्ड करके। एक थिंकर, अगर थिंकर गलत हो जाए, उस्ताद गलत हो जाए, निसाब गलत हो जाए, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मसला ये है, मिंबर पर बैठा हुआ शख्स अगर नफ़रत फैला दे, तो उसकी बात क्योंकि सुनी जा रही होती है तो नफ़रत फैल जाती है। आप और मैं अगर आम इंसान हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो हमारी अगर हम एक गुनाह करेंगे तो हम अपने आप को ही डिबोएंगे ना। हमारे गुनाह सिर्फ हमारे गर्क होने का बायस बनेंगे। लेकिन जो मुफक्किर है, जो सोच रहा है, जो आलिम है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
وہ تو اپنے سارے جو اس کو فالوورز ہیں ان سب کو لے کے ان کی بربادی کا باعث بن جائے گا نا، اس نے اگر غلط کانسیپٹ پھیلا دیا تو اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. ولید بن مغیرہ از ناٹ اے پرسن، جسٹ ناٹ اے پرسن بٹ اے پرسنالٹی. وہ صرف ایک پرسن کا نام نہیں ہے، ایک پرسنالٹی کا نام ہے. یہ پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے کہ غور و فکر کے بعد آپ پلاننگ کے ساتھ غلط کنسیپٹس کو اپنے پرویل کریں. ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر. یہ ساری غور و فکر کے بعد جو میں نے پہلے آپ کو وہ واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ یہ تو اثر کرنے والا جادو ہے، یہ تو وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولے. آپ بات کرتے ہیں، آپ اخلاق برتتے ہیں، کسی کا سامان اٹھاتے ہیں، کسی کی تیمارداری کرتے ہیں، کسی کے کان میں کوئی سورت کی آیت پڑ جاتی ہے اور بندہ بدل جاتا ہے. وہ بندہ پائپر کے پیچھے جیسے چل رہا ہوتا ہے وہ ویسے اپنے گھر بار کو بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو پھر کتنا ٹارچر کیا جائے. حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ کی فیملی جتنا ٹارچر کیا جائے، حضرت بلال جتنا کیا جائے، حضرت خباب بن الارت جتنا کیا جائے، وہ بندہ پھرتا ہی نہیں. حضرت مصعب بن عمیر جتنا کیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ جادوگر ہے. اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جو بڑا مؤثر ہے، جس کی کاٹ نہیں ہوتی نہ پلٹ ہوتی ہے. سحر یوسر، اثر کرنے والا جادوگر ہے. ان ھذا الا قول البشر. اور دوسری بات میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اتنا شدید جادوگر ہے کہ اس نے یہ کلام گھڑ لیا ہے. وہ کلام میں کچھ ایسی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے کانوں میں روئی ٹھوسا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اگر کان میں پڑ گئی تو ہم بدل جائیں گے. اور ہم قرآن دن رات سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اور ہم نہیں بدلتے. کیسی انگلیاں ہمارے کانوں میں پڑ گئی ہیں. کتنا سارکزم ہے اس بات میں، ان کے رویوں میں اور ہمارے رویوں میں. ہم قرآن پڑھنے والے، اپنے بچوں کو حافظ بنانے والے، ہم قرآن کے درس اٹینڈ کرنے والے لوگ، اور ایک کافر قرآن کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے، قرآن کو سن کے جہاں آواز کہیں پڑ نہ جائے. کوئی باہر سے آتا تھا تو فیل دوسری جو شاعر ہیں مسلمان ہوئے، ان کو پہلے ابو جہل وغیرہ نے، ابو لہب وغیرہ نے خبردار کیا. جادوگر ہے، اس کی آواز جیسے ہی کان میں جاتی ہے بندہ بدل جاتا ہے. ہمارے کانوں میں کتنی زندگی گزر گئی، یہی آواز پڑ رہی ہے. ہمارے اوپر تو یہ جادو بھی نہ چلا. اللہ اکبر. سأصلیہ سکر، ہم البتہ ویری سون. سکر جہنم، ایک جہنم کا نام ہے. دوزخ میں جھونکا جائے گا، وہ ہم جھونک دیں گے. وما ادراک ما سکر، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں اس کی انٹینسٹی کے بارے میں what to know، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. how do you know. لا تبکی ولا تذر، نہ وہ باقی چھوڑتی ہے، نہ وہ زندہ رہنے دیتی ہے، نہ مارتی ہے. نہ چھوڑتی ہے نہ باقی رہنے دیتی ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کی، اللہ نہ کرے ہمیں جہنمیوں میں کبھی، اللہ لا تزل منہ، وہ سکن جل جائے گی نا، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ایک جلی ہوئی سکن پہ پھر سن ہو گئی، زخم کی شدت، تکلیف کی شدت سے انسان، یہاں پر کیا ہوتا ہے، انسان شدت سے بے ہوش ہو جاتا ہے. جب اس کا سینس ختم ہو گیا اس کو پھر تکلیف محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے، یا مر جاتا ہے. وہاں نہ موت ہے نہ بے ہوشی ہے. پھر وہ یہی ہے کہ وہ سکن دوبارہ بنے گی تاکہ وہ دوبارہ ہیٹ کی انٹینسٹی کو فیل کیا جا سکے. لا تبکی ولا تذر، نہ چھوڑے باقی، نہ چھوڑے نہ باقی رکھے. ویسے عشق کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، ہے نا. ہاں اولا روگ عشق دا ہے نا. اللہ کی پناہ ہے ایسے کسی بھی رویے سے بھی جو دنیا کا بھی باعث ہو، دنیا میں بھی ہو اس چیز کا. لا تبکی ولا تذر بہت انٹینس بات تھی. میں نے تھوڑی سی اس کی انٹینسٹی کم کرنے کی کوشش کی ہے. میرا مقصد اللہ کی آیات کی امپورٹنس کو کم کرنا نہیں ہے آپ کی نظر میں. لا تبکی ولا تذر، یہ ورڈ بہت بہت ہاریفائڈ ہے، بہت ہاریفائڈ ہے. میں نے جتنے بھی جہنم کے تذکرے پڑھے ہیں نا اب تک قرآن میں، مجھے اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی ورڈ ہاریفائڈ نہیں لگا کہ نہ وہ باقی رکھے نہ وہ چھوڑے. وہ ایسی چیز ہے سکر. لواحۃ للبشر، کھال بشر کی جھلسا دینے والی ہے.
علیہا تسعۃ عشر، وہاں پر 19 مقرر ہیں، ہاں دوزخ کے. وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے نہیں بنایا آگ کے ساتھیوں کو الا ملائکتن. تو اب کیا سمجھتے ہو؟ جب 19 کی تعداد بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے مذاق اڑایا، 19 بندے ہیں کوئی بات نہیں ہٹا لیں گے. اللہ نے کہا نہیں، وہ فرشتے ہیں. ایک فرشتہ ایک بستی کو پوری تباہ کر سکتا ہے، ایک قوم کو تباہ کر سکتا ہے. تو 19 فرشتے سوچو تمہیں اگر پیٹنے پر آئیں، گز اٹھا کے پٹائی کرنے پر آئیں، اور جہنم میں تمہارا ڈھکن بند کر کے کوکر پریشر لگانے پر آئیں تو کیا ہوگا تمہارا حال؟ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اور جہنم کے جو دروغے ہیں، جہنم کے گارڈز ہیں، ان کو اللہ نے فرشتے بنایا ہے. وما جعلنا عدتہم، اور ان کی تعداد کس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے؟ الا فتنۃ للذین، تاکہ آزمائش بن جائے ان لوگوں کے لیے کفروا، جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اللہ نے تعداد اس لیے بتائی ہے کہ جو تورات اور انجیل پڑھنے والے ہیں، اہل کتاب، ان کو پتہ چل جائے ہماری کتابوں میں بھی تو یہی لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کلام اور یہ کلام ایک ہی ہے. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، ابسینین کنگ، حبشین کنگ کے دربار میں، تو حضرت سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی. تو اس کے پادری بھی روئے اور وہ خود بھی رویا، اور پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، اور جو انجیل کہتی ہے، اللہ کی قسم عیسیٰ میں کہ اس کریکٹر میں اور ادھر اس کلام میں اتنے تن کے برابر بھی فرق نہیں ہے. جس کا دل ایکسیپٹنس کرنے والا ہے وہ تو مانتا ہے نا. اللہ نے اس لیے ان کی تعداد بتائی ہے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، کتاب والوں کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، اور بڑھ جائے آمنوا، ایمان والوں کا ایماناً، ان کا ایمان بڑھ جائے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، ریب کسے کہتے ہیں؟ شک کو. شک میں نہ پڑیں وہ لوگ، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین بھی نہ پڑیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم، مگر وہ لوگ تو یوں کہیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے. دلوں میں مرض کون سا ہے؟ سورۃ بقرہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، نفاق کا مرض، منافقت کا مرض. منافقت کا مرض یہی ہوتا ہے، دو رخی، ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، ہپوکریسی جسے کہتے ہیں. آج یہ خوبی سمجھی جاتی ہے. یار جتنا بھی برا بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ فور اے ٹائم بھی، فور اے کمپنی کرنی پڑ گئی ہے تو پھر اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور کافر بھی اور منافق بھی کیا کہیں گے؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ 19 تعداد بتانے سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم ایمان لے آئیں گے اس طرح کی باتوں سے؟ وہ الٹا اس طرح کی باتیں کریں گے. کذالک، اسی طرح یضل اللہ من یشاء، اللہ ہدایت کے بندوبست جیسے خود کرتا ہے، گمراہی کے بندوبست بھی اسی قرآن کے ذریعے کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم ویہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہدی اہدنا وذریاتنا الی صراط مستقیم. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور آپ کے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ سارے انسان گناہ گار ہو جائیں پھر کیا کرے گا اللہ پاک؟ اللہ کا کام کوئی بھی نہ کرے، مشن کی سمجھ کسی کو نہ آئے دنیا میں بھیجے جانے کی. آپ نے فرمایا اللہ اپنی چراگاہوں میں سے، ویئر دیر، پتہ نہیں وہ میڈوز ہیں کہاں کہاں کس پلانٹ میں سے، اپنی چراگاہوں میں سے، ایک چراگاہ میں ایک جانور چرتا ہے یا بہت سارے؟ اپنی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں سے ایک جانور بھیجے گا جو 7 زمین آسمان کا ایک لقمہ کر لے گا. اللہ کے پاس مخلوقات کی کمی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، تو تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا کہاں کہاں لشکر ہے اس کے سوا. وہ ابابیل سے نہیں مروا سکتا، ہاتھی والے مروا کے نہیں دکھایا. علام تارا کیا دیکھتے نہیں ہو تم؟ ایک پرندہ ہے، اس کی چونچ میں، پرندے کی چونچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کتنا بڑا کنکر اٹھا لے گا ایک پرندہ؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی انہوں نے کلو کا پتھر اٹھایا ہوگا؟ جو ہاتھی پہ لگا ہوگا، ہاتھی کا مغز باہر آ گیا ہوگا. جانور کون ہے؟ ہاتھی کی کھال اتنی موٹی ہوتی ہے. بہاولپور چڑیا گھر میں ہاتھی تھا، اور مجھے جیسے بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی تھی چڑیا گھر جا کے جانوروں کے اوپر تحقیق کرنے کی، اور میں اس کے ساتھ کھڑی، اس نے صرف وہ
پیچھے سے نا اپنے کان بھی ہلاتا رہتا ہے اور دم بھی ہلاتا رہتا ہے. یقین کریں مجھے اس کی دم آ کے لگی, مجھے ایسے لگا تھا کہ کوئی نمک مرچوں والا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, وہ مجھے کسی نے مارا. ہاتھی کی کھال اتنی سخت ہوتی ہے, اتنی سخت ہوتی ہے, ٹنوں وزن ہوتا ہے اس کا, اور اس کو چھوٹا سا باریک پتھر اس کو بھس کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے لشکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور وما ہے الا ذکر للبشر, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ صرف تمہیں ریمائنڈ کرانے کے لیے بھیجا گیا, تمہیں تمہاری اوقات پتہ چلے اور تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارا رب کیسا ہے, تمہارے نفس کا تعارف تمہارے ساتھ ہو, تمہارے دل کا تعارف تمہارے ساتھ ہو. کلا ہرگز نہیں, والقمر, اور ہم قسم کھاتے ہیں چاند کی. قرآن آنے سے پہلے کون سی کتاب موجود تھی؟ تورات, انجیل, زبور. تحریفات ہو گئیں مگر پھر بھی موجود تو ہے نا اسکرپچر. ہمارا ان پہ آج بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں. ان میں جو ایڈیشن اور سبسٹریکشن کی ہے کسی نے تو وہ انسانوں نے کی ہے. اس کے باوجود جو آیتیں اس کی محفوظ ہیں, جو قرآن کی نفی نہیں کرتی, ہم ان پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں. میرا تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ان کے بغیر. تو چاند کیا ہوتا ہے؟ چاند کی روشنی ایک جیسی رہتی ہے یا گھٹتی بڑھتی ہے؟ رات تاریکی ظلمت ہے تو پھر, لیکن چاند موجود ہے. اللہ نے پہلے قسم چاند کی کھائی ہے. تورات موجود ہے, انجیل موجود ہے. کبھی کوئی ایک راہب, نستورہ راہب جیسا, کبھی کوئی ایک راہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اماں خدیجہ انہیں لے کر گئی تھیں, وہ کیا نام تھا, ورقہ بن نوفل, ان کے چچا زاد بھائی تھے, بڑے بھائی تھے, بڑے کزن, اتنے بڑے کہ چچا جتنے ہی تھے تقریباً, بزرگ. تو ایسے لوگ تھے جو چاند سے ریفلیکٹ ہو جاتے تھے, اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا, مانگے کی ہوتی ہے. ہاں, کلا والقمر, اور میں قسم کھاتا ہوں ہرگز نہیں چاند کی, واللیل اذ ادبر, اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. جب رات پلٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دن نکلتا ہے. اب کیا ہے؟ یہ قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, یہ روشن سورج دن ہے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی قسم کہ جب وہ روشن ہو جاتی ہے. انہا لإحدی الکبر, یہ دوزخ, یہ قیامت کا آنا, یہ بڑی چیز ہے. نذیرا للبشر, اس کی وارننگ دی گئی ہے تمام انسانوں کو. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, اب جس کا دل چاہے وہ آگے بڑھ جائے اور جس کا دل چاہے پیچھے رہ جائے. نہ کرے کوشش. آگے کون بڑھے گا؟ چلنے والا نا. یتقدم, جو قدم بڑھا لے اپنے, جو آخرت کی کھیتی کی کوشش کر لے, جس کا دل چاہے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے؟ وارننگ آ چکی ہے. اب چاہو تو ایکسل کر لو, چاہو تو مٹھے مٹھے چل پڑو, لیکن چلتے رہو. یا تقدم او یا تاخر, یا پیچھے کھڑے رہ جاؤ, آخر میں چلے جاؤ, کوشش ہی نہ کرو. کلو نفس بما کسبت رہینا, ہر انسان, ہر نفس اپنے کسب کے عوض رہن رکھا ہوا ہے. ہماری روحیں رہن رکھی ہوئی ہیں. ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. نفس ہر انسان کو عطا کیا گیا. سیلف جسے کہتے ہیں, سیلف کتنے, قرآن کتنے بتاتا ہے؟ 3. اور سیگمنٹ فرائڈ کتنے بتاتا ہے؟ وہ بھی 3 ہی بتاتا ہے. نفس امارہ, جسٹ جانوروں کی طرح, خواہش ہے, کھانا ہے, کہیں سے بھی ملے, چرا کے ملے یا ڈاکہ مار کے ملے یا دوسرے کا چھین کے ملے, کھانا ہے, بھوک لگی ہے, بس کھانا ہے, جانوروں کی طرح. نفس لوامہ, ہر ٹائم ملامت کرنے والا. نو دس از ناٹ, یہ مینر کی بات نہیں ہے کہ میں ادھر سے اٹھا کے پانی پی لوں, میرے سامنے جو گلاس پڑے مجھے یہاں سے پینا چاہیے. پھر تیسری فارم ہے نفس کی. ایک ہی نفس ایٹ اے ٹائم یہ تینوں درجے حاصل کر سکتا ہے. جب اس کے اندر انسانوں جیسی انسٹنکٹس آئے گی, جانوروں جیسی انسٹنکٹ آئیں گی, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نفس امارہ بن جائے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. پیغمبر کے نفس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ میرا نفس بھی ایسے ہو سکتا ہے. معصوم ہوتے ہیں پیغمبر, ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا, نہ اللہ نے کروایا کبھی ان سے. سلیکٹڈ پیپل ہیں, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری فارمیشن ہے, جو ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں, جو ہمیں نفس ملا ہے,
یہ تو اکساتا ہی، امارہ کا مطلب ہوتا ہے اکساتا ہی برائی پر ہے. یہ تو اس سے تو فرار کسی پیغمبر ولی کو بھی نہیں ہے. یہ ہوگی، اکساہٹ پیدا ہوگی. پھر ہم نے اس کو ٹرن کس میں کرنا ہے؟ نفس لوامہ، جسے اب ضمیر کہتے ہیں. یار ضمیر کی آواز سنی ہمیں ہر ٹائم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ہمارے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے، چل رہی ہوتی ہے یہ ترازو، ہر لمحے ججمنٹ پاس ہو رہی ہوتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے. پھر وہی نفس ترقی کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے فیصلوں پر ایسا راضی ہوتا ہے کہ جب اس کی وصال کا ٹائم آئے گا تو اللہ کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ، تو مجھ پہ راضی تھا، آج اب میں تجھ پہ راضی ہوں. نکل، کہتے ہیں مومن کو ایسے ہوتی ہے، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جیسے مکھن سے بال نکال کے. اللہ ان میں شامل کرے. ہمارے نفس امارہ کو، اماراز ہیں تو ان کو اللہ نفس مطمئنہ بنا دے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک اپنے نفس کی اعمال کے مطابق، کیٹیگری کے مطابق رہن رکھا ہوا ہے. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے. فی جنات یتساءلون، جنتوں میں جا کے، جنت میں بڑا ٹائم مل گیا نا، اب سوال کریں گے جا کر. ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے. ما سلککم فی سقر، تجھے کس چیز نے ڈالا سقر میں، اتنی آگ میں تجھے کس نے ڈالا؟ قالو، وہ جواب بھی دیں گے. لگتا ہے کوئی اسکرینیں لگی ہوں گی، وہیں سے کنورسیشن ہوگی. قالو لم نک من المصلین، میں نمازی ہی نہ بن سکا. ترجمہ آپ سب کے قرآن کھلے ہوئے ہیں، دیکھیں. میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. عربی کا اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے. تو وَلَمْ نَكُ مُصَلِّينَ، یہ نماز پڑھتے نہیں تھے کا کیا مطلب؟ یہ اس کا نہیں بنتا. میں نمازی نہ بن سکا، میری نماز اس درجے کی ملاقات نہ بن سکی جو چاہیے تھی، ریکوائرڈ تھی. نماز ملاقات ہے نا بندے کی، کس کے ساتھ؟ مالک سے. ٹھیک ہے، مالک کون سا؟ رحمان رحیم، جو خود کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ماں سے ملاقات یا بچے سے ملاقات کے ٹائم، آپ ملاقات کے ٹائم خوش ہوتے ہیں یا جب ملاقات کا ٹائم ختم ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں؟ ملاقات کے ٹائم. کوئی ماں ایسے ہوتی ہے کہ جو کہتی ہے بس یہ بچہ اب جائے گا تو مجھے سکون آئے گا، یہ دروازہ پار کرے اور میں بند کروں. کیا کہتے ہیں؟ نماز ادا کر کے جیسے ہی مصلی لپیٹتے ہیں اب سکون آیا ہے، شکر ہے، فرض ادا ہو گیا. فرض ادا کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نمازی نہیں بن رہے. ہم میں سے کسی کی نماز معراج ہے ہی نہیں، حالانکہ مومن کی نماز اس کی معراج ہے. ملاقات کا ٹائم ہے نا، 5 ٹائم کے دوران 24 گھنٹے میں کتنے ٹائم مجھے غم آئے، مجھے پریشانیاں آئیں، مجھے کچھ بھی آئے تو میں نے دکھڑا تو ماں کو سنانا ہے. اور وہ رحمان رحیم کہتا ہے میں سارے جہان سے فارغ ہو کے صرف تیرے لیے بیٹھا ہوں، کر مجھ سے کنورسیشن، کر مجھ سے بات. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بس نماز جلدی سے ادا ہو جائے پھر سکون آئے گا. لم نک مصلین، ہم نمازی ہی نہ بن پائے. وہ یہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہیں آ جاتا ہے یہ حُزُّ طعام المسکین. مسکین کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو کنونس نہ کیا، دوسرے کے لیے جھولی نہ پھیلائی، دوسرے کے لیے بھیک نہ مانگی. لیکن یہاں ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ، میں نے خود نہ کھلایا، ہم نے خود نہیں کھلایا مسکین کو. اللہ کی مخلوق ہمارے سامنے تکلیف میں تھی. مجھے تھا پہلے میرے گھر میں میرے بچے اے سی میں سونے چاہیے، وہاں اگر پنکھا بھی ہے، پیڈسٹل بھی ہے تو خیر ہے. میں نے یہ نہیں کیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 2 کولر آ سکتے ہیں، میرے بچے بھی کولر میں سوئیں گے تو مسکین کے بھی کولر میں سوئیں گے. کل پڑھا تھا کہ پرسوں پڑھا تھا، کون سی صورت میں پڑھا تھا ہم نے؟ حق معلوم للسائل والمحروم، سورۃ مارج میں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خاضہ یخوض کہتے ہیں انڈلج ہونا، کسی چیز میں پڑ جانا. اب کیا ہے؟ نخوض مع الخائضین. خائض کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وداؤٹ اینی پرپز، ہینگ آؤٹس. دنیا میں آئے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا، پھر پانی دا بلبلا. عالم بابر بعیش کوس کے عالم دوبارہ نیست.
حالانکہ اس بیچارے پہ یہ الزام ہے اس نے تو پانی پت کی جنگ بھی جیتی ہے. ہی واز دا فاؤنڈر آف مغل امپائر. لیکن شعر اس کا ایسا ہی ہے، یہ ان دنوں کا ہے جب وہ شراب تالابوں میں بھروا کے پیا کرتا تھا. ہاں بابر بادشاہ. تو بابر بعیش کوشت کے عالم دوبارہ نیست وکنہ نخوض و مال خائزین، یہ مطلب ہے اس کا. جو لوگ ہیٹ لیس قسم کے ہوتے ہیں، سوچ سمجھے بغیر بس ہینگ آؤٹس ہیں، دنیا میں آئے ہیں. پہلا مقصد کیا ہے پاکستانیوں کا؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹین ایج میں پہنچتے ہی پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھی سی لڑکی، اچھا سا لڑکا، اچھی جگہ پر شادی. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر ماں باپ کہتے ہیں اچھی تمہاری نوکری ہونی چاہیے. پھر اچھی نوکری کے لیے اچھے اداروں میں، ہم نے تجھے اچھے اسکولوں میں ڈالا تھا تاکہ تو اچھی ڈگریاں لے. آج کل نوجوان ٹک ٹاکر بنتے ہیں. سنے نا، وہ بھی پیسے کے لیے ہے نا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. پاکستانیوں کے لیے یہی 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں: گاڑی، بنگلہ، بیوی. بس یہ 3 ایمز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں پورے. اگر یہ اچھے نہ ہوئے تو بس آپ رل گئے، برباد ہو گئے، پھر ککھ نہیں رہا آپ کے پلے. والدین آپ کو یہی بتاتے ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جیسے دنیا کر رہی تھی، جیسے دنیا بیکن سے ڈگریز لے رہی تھی، میں نے بھی وہی کچھ کیا. جیسے دنیا ڈگریز اس لیے لے رہی تھی کہ پھر سیاست میں آئیں گے، ایچیسن سے پڑھ کے پھر اس ملک کے لوگوں کا خون نچوڑیں گے. اس لیے نہیں کہ ورلڈ بینک میں جا کے پالیسیاں بنائیں گے. اس لیے نہیں کہ YLE لیگ یونیورسٹیز سے پڑھ کے دنیا کا کنٹرول اور ہمارے بچے PhD کر کے اسکالرز بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے. نہیں، وہ عافیہ صدیقی کو بنا کے ہم نے دیکھ لیا، اس کا بڑا برا انجام ہوا. اب کوئی نہیں، ہم اپنے بچیوں کو کیوں بنائیں جی؟ پھر عافیہ جیسا حال ہو جائے. ہم لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہی نہیں ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، نوکریاں ملتی نہیں ہیں. ڈاکٹرز کو نہیں ملتی، گورنمنٹ جاب نہیں ملتی. پھر بے ایمان ڈاکٹر بنا دو، شام کو کلینک پہ کریں گے، سب کچھ کمائیں گے، لوگوں کی کھال اتاریں گے. پھر دعائیں مانگیں گے اپنے بچوں کے کلینک کے لیے، دعائیں مانگیں گے اللہ کرے کلینک چلتا رہے. مطلب لوگ بیمار ہوتے رہیں، سیدھی طرح کے قبرستان آباد رہیں. پھر یہ کریں گے. پیسے کی دھند میں اتنے اندھے ہو جائیں گے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جعلی دوائیاں بنائیں گے. یہ کر رہے ہیں. ہاں، یہ ہیں وہ لوگ، اللہ نے کہا ہے نا، جو جہنم میں جانے والے. یہ بتا رہے ہیں اپنے قصور، ہم کیا کیا کر کے آئے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. دنیا کے کھیل تماشوں میں، ہینگ آؤٹس میں لگے رہے ساری زندگی. کسی کو شوق چڑھ گیا کہ ٹکٹیں، پہلے تو ہوتے تھے نا، ٹکٹیں جمع کرنی ہیں. اچھا، بالز جمع کرنی ہیں، ٹینس بالز کس کس کے ساتھ کھیلی تھی کرکٹ بچپن میں. ڈالز جمع کرنی ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب ایلن مسک بننا ہے، اب جیف بیزوس بننا ہے، اب وہ جو بزنس کا میگزینز ہیں ان کے ٹاپ پہ آنا ہے، اور مکیش امبانی بننا ہے. اور ہم لوگ بڑے اس کے ساتھ حسرت کے ساتھ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بہو کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کی دیکھ رہے ہیں، اس کی بیوی کیسا کھاتی ہے، اس کی بیوی کیسا پہنتی ہے. بل گیٹس ہمارے آئیڈیل بن گئے ہیں، جس کو اللہ قارون کہتا ہے میں نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا. مال کی محبت کرنے والے ایسے ہیں، اور ہمارے آئیڈیل اور ہمارے یہ بن گئے. کسی بزنس انٹرپرینور کا لیکچر دیکھیں، ایسے لوگ سنتے ہیں کوئی رسول وہی سنا رہا ہو ان کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے اوپر ڈائریکٹ اس کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، اور وہ ان کو سرمنس پڑھ کے سنا رہا ہے وہی کے. اللہ اکبر کبیرہ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی دن آنے والا ہے جب ہم نے پیش ہونا ہے، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ججمنٹ ہوگی، نیتیں تولی جائیں گی، دلوں کے راز کھولے جائیں گے. حتیٰ اتانا الیقین. یہاں تک کہ وقت آ گیا جب ہم نے اپنے سامنے، ہمیں یقین آ گیا. جو ہمیں غیب تھا نا، ہم مانتے نہیں تھے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے طریقے بہترین ہیں، ان کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری تو کامیابی ہے. اب ہمیں یقین آ گیا. اب بہت بڑی آیت، اس کو انڈر لائن کر لیں، پوری سورۃ مدثر میں سے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. ٹانگ کس چیز کی لگائے بیٹھے ہیں؟ جن پر قرآن اترا ہے، امت محمدیہ. شفاعت کی. ایک حافظ خاندان میں کریں گے، چاہے کاروبار میں ساری بےایمانیاں کریں گے. کاروبار جی اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. دین تو یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. مسجدیں بنوا دیں گے، اسی پیسے سے ہماری بخشش ہو جائے گی. بچے کو حافظ بنا دیں گے، 10 لوگوں کو بخشوائے گا. اس کی قبر اپنی قبر کے ساتھ رکھیں گے، حافظ کے ساتھ قبر ہوگی. عذاب کیسے ہوگا؟
رب کیا کہہ رہا ہے؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، جن کو میں سفارش کرنے کی اجازت دوں گا نا، ان کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ کتنا بڑا لاس ہے، اس سفارش سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایگزمپٹ کر دیا۔ ایک عالم کتنے لوگوں کی کر سکتا ہے؟ 70 خاندان میں ایک کو عالم بنائیں گے، باقی رج کے بےایمانیاں کریں گے، لوٹ مار مچائیں گے، وہ عالم ہے نا، وہ ہماری بخشش کروا دے گا۔ اور سب سے بڑی بات کون ہے؟ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شفاعت سے تو جی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آیت دیکھیں، پورا ترجمہ پڑھیں۔ فما نہیں، تنفعہم انہیں نفع دے گی، شفاعت کوئی بھی قسم کی سفارش، شافعین جتنے بھی شافعی ہیں، حافظ ہے، عالم ہے، مجاہد ہے، جن کو اللہ شفاعت کا اختیار دے گا۔ اور آخر میں سب سے بڑا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنا ہے، مقام محمود پر کھڑے ہو کر۔ اللہ نے کہہ دیا سب شافعین، انکلوڈنگ ایوری ون۔ ہاں، فما تنفعہم شفاعت الشافعین۔ جی بتائیں۔ ہاں نہیں، یہاں تو اللہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے نا، وہ تو ہم پڑھا ہے سورۃ منافقون میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں، لیکن شفاعت کی تانگ تو کسی بھی مسلمان کو نہیں ختم ہو رہی نا۔ یقین کریں، اللہ یہ حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی فلیس من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، مسلمان ہی نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا عہد نہیں، جس نے پرومس توڑے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کی امانت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے اور میرے سامنے ایک یہودی اور کافر بتوں کی پوجا کرنے والا مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرے، آپ سے بھی زیادہ چارج بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، آپ انسان ہیں، آپ کی ججمنٹ کیا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا، جب تک اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ بے ایمان آدمی، دھوکہ دینے والا، پرومس توڑنے والا، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا بھی مسلمان بھی نہیں ہے، امت میں سے خارج ہو گیا، کیا اس کی بخشش وہ سمجھتے ہیں آپ کہ ہو جائے گی؟ اس کی نمازیں اسے یہ بخشوا لیں گی؟ عہد، امانت، سورۃ مارج میں پڑھے نا آپ نے یہ، وَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ یہ ہیں صفات جنت میں لے کر جانے والی، اور جہنمیوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ان کو شفاعت ہی فائدہ نہیں دے گی۔ آپ کے پاس جب تک بیسکس نہیں ہیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں، آپ کا مسجدوں کا بنوانا، آپ کا چیریٹی کرنا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، واٹس رانگ ود یو؟ یہ ایسا کوشچن ہے اللہ پوچھ رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس اتنے خوبصورت تذکرے کے بعد بھی تم منہ موڑتے ہو، اس کو ایوائڈ کرتے ہو، اس کو اگنور کرتے ہو، اور سمجھتے ہو ذاتی باتیں، ذاتی مسئلے، ذاتی خانقاہوں سے مجھے راضی کر لو گے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ ایسے ہیں جیسے گدھے جو بھاگ رہے ہیں۔ کس کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں؟ فرت من کسورہ، کسور شیر کو کہتے ہیں۔ جنگل میں دیکھیں ہرڈ کے ہرڈ، شیر پڑتا ہے تو نیل گایوں کے ہرڈ ہوں یا زیبراز کے ہوں، کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ شیر کہا ہے۔ شیر کو دیکھ کے گدھے کی جان پہ بن آتی ہے۔ جی، حیدر قرار۔ کأنہم، ایسا بندہ جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے ایوائڈ کرے، منہ موڑے، اور شفاعت کے اس پر بھروسے پر دنیا میں ساری بدعمالیاں کرتا رہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وہ گدھے ہیں جو بھاگ رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس صحیفے آ جائے، اسکرولنگ کیے ہوئے، رول کیے ہوئے پیپر آ جائے۔ یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، بلکہ انفرادی، انڈیویجولی اللہ ہر ایک کو دیتا جائے، ایک صورت تمہیں دی، ایک صورت تمہیں دی، ایسے ایسے کرتے ہیں، اسکرپچرز دے دے۔ کلا، نیور، نو نیور، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو خوف ہی نہیں ہے، اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو دنیا کے پیر یعنی آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو تذکرہ، یہ ہے قرآن جو ذکر ہے۔ تذکرہ کا روٹ ورڈ نکالیں، ذکرہ، ذکر۔ کہا ہے اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ دنیا کا ہر اسکالر
دنیا کی کوئی بھی زبان اس کا ترجمہ کیا کرتی ہیں؟ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ذکر قرآن کو کہتے ہیں۔ یہ ذکر ہے، صرف ذکر ہے، ریمائنڈنگ ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو چاہے اس ذکر کو اختیار کر لے، جو چاہے اس سے یاد پکڑ لے اللہ کی۔ لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اس کو یاد رکھنا جب تک میں نہ چاہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے چاہے کہ ہم اللہ والے ہوں، ہم قرآن والے ہوں، ہمارے حق میں قرآن سفارش کرے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ جن کو اللہ چاہے گا، جن کو اللہ سلیکٹ کرے گا، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ لوگوں کو بخشنے والے ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے، اور خود بھی بڑے جلدی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں گے، مغفرت والے ہوں گے۔ گناہ کریں گے، یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوں گے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ مومن کا گناہ ہی توبہ کہلاتا ہے، ایمان والے کا، مسلمان کا غلطی سے کھڑا ہونا، دوبارہ گر گئے ہیں دوبارہ کھڑا ہونا ہے، بس یہی کرنا ہے۔ سفر تو اللہ تک چلتا رہے گا جب تک زندگی ہے۔ وہ تقوی والے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ صرف مغفرت والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔